السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. سورۃ المومنون، اس کی شروع کی 11 آیات تلاوت کی گئی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی بہت ہی فضیلت بیان کی ہے اور اس میں ترغیب دی ہے کہ ان آیات کا مصداق بنائیں ایمان والے اپنے آپ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مومنوں کو جن کو ایمان کی انقلابی دعوت سننے کا حوصلہ عطا فرمایا اور اس کو قبول کرنے کا جذبہ دیا، جنہوں نے اپنے ایمان عقیدے کو شرک سے پاک کیا یکسر اور کفر و شرک کے دیوانوں سے، کفر و شرک پھیلانے والوں سے اور ان کی اندھے بن کر اتباع کرنے والوں سے قطع تعلق کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا والہانہ ساتھ پکڑ لیا، ان کا ساتھ دیا اور اس کے لیے جو ایذائیں اور بے مثال ستمرانیوں کے وہ مشق ستم بنائے گئے، انہوں نے سب کچھ انگیز کیا، یہاں تک کہ ایسے پختہ ہو کر آئے، مدینے میں آئے، آزمائشوں کا ایک بڑا دور ختم ہوا تو یہاں دوسرا دور شروع ہونے والا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے بعد ان کو سنبھالا دیا. مدینے کے ایمان لانے والے انصار ایسے اللہ کے دین کی نصرت کرنے والے بنے کہ اپنے ان بھائیوں کی جن سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا کسی قسم کا، کافی طویل فاصلہ تھا ان میں اور اس میں جو اس وقت کے لحاظ سے بہت بڑا فاصلہ ہے، ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور سب کچھ ان پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ایثار کی وہ مثال ایثار کی پیش کی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اللہ میں سورہ حشر میں سراہا ہے. تو بہرحال وہ طاغوت سے نفرت کرنے والے، طاغوت پرستوں سے علیحدگی اختیار کرنے والے، سوائے ان منافقوں کے جو رہتے ہی رہے پھر بھی قبائلوں میں ایمان کا اقرار کرنے کے بعد ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کافی ان کی مذمت بھی کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرحال یہ مخلص اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تیار کر کے ایک جگہ جمع کیا. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی تربیت اور تزکیہ نفس کا پورا اہتمام فرمایا. یہ آیات تو ہجرت سے پہلے کی ہیں، مکی سورہ ہے یہ سورۃ المومنون، جہاں اس میں آخرت کے مناظر کو، آخرت کی باتوں کو خوب زور انداز میں بیان کیا گیا ہے، ایمان کی باتوں کو زور انداز میں بیان کیا گیا ہے اور یہاں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ فلاح اور کامیابی جو ہے ایمان والوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کو وحدہ لا شریک مان کر اس کی عبادت کا دین اختیار کر لیا ہے، یکسو مومن ہو گئے. وہ نہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور مردوں کے بھی پرستار ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا اقرار اور دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اپنے احبار اور رہبان کی بھی بندگی کر رہے ہیں، ان کو شریعت کے احکامات دینے اور اس پر نافذ کرنے کا، ان کو نافذ کرنے کا اختیار دیا ہوا ہے. یہ نہیں، مومن وہ جو بالکل سچے اور مخلص مومن ہے، جو اپنے اس رب کے اوپر ایمان لائے ہیں جس کی بنائی ہوئی دنیا میں بھیجا گیا ہے ان کو اور جس کی نعمتوں کی بارش کر دی گئی ہے ان کے اوپر، وہ اس کا پوری طرح احساس کر کے اپنے رب سے اس طرح انہوں نے وابستگی اختیار کی ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فلاح یابی کا اعلان فرمایا ہے. یہ اخروی فلاح یابی ہے، کیونکہ آیات کی جب نازل ہوئی ہیں اس وقت جور و ستم کا نشانہ بنائے، تختہ مشق بنے ہوئے مشق ستم، تو اس کامیابی کو کامیابی، دنیاوی کامیابی کو کامیابی نہیں کہا گیا. یہ دنیاوی کامیابی ہے ہی نہیں، کامیابی اصل آخرت ہی کی کامیابی ہے. اور جن کی آنکھیں کھل گئی اس بات کے اوپر کہ آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے، تو انہوں نے اپنی دنیا کی بساط کو لپیٹ دیا، سارا اپنی دنیا کے مفادات کو قربان کر دیا. مصعب بن عمیر شہزادے ہیں مکے کے، حسن و جمال بھی ہے اور شان و شوکت بے مثال ہے، اپنی مثال آپ ہے. بے شمار ان کے لباس ہے اور بے شمار ان کے خدمت گزار ہیں، اور ایمان کی نعمت ملی ہے تو ماں نے اتنا سختی کی ہے کہ لباس تک اتروا لیا، وہاں لباس کے آگے وہاں. اور پھر اللہ کے دین کے ساتھ وابستگی کا انہوں نے وہ حق ادا کر دیا ہے جس کا ابھی بیان ہوا ہے. آتا اللہ علما وسلطہ علی حلقتہ علی مالا وسلطہ علی حلقتہ فی اللہ و مالا و علما یقضی بہ. اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو اس کو لگا دیا کہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے، اور علم دیا تو اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اس کو خوب پھیلاتا ہے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلم القرآن بنا کے بھیجے گئے، نوجوان ہیں، تھوڑے ہی عرصے میں ان کا علم کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. ان کی دعوت پورا قبیلہ اوس ایمان لے آیا ہے، قبیلہ خزرج نے پہلے ہی ایمان قبول کر لیا ہے بیعت کر کے وادی عقبہ میں منا میں، اور قبیلہ اوس وہاں ان کے ہاتھوں ایمان لے آیا ہے. جو سردار آئے تھے انہوں نے دھمکی دی تھی اپنا خنجر زمین میں گاڑ کر، کیا دین کے خلاف تم باتیں کر رہے ہو، لوگوں کو برگشتہ کرنے کی کوشش ہے تمہاری. ان کی بات سنی اور پھر اس کے بعد نہایتی تحمل کے ساتھ ان کو قرآن کی آیات سنی، ایمان لے آئے. اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، کہا کہ میرے بھائی ہیں، اگر وہ بھی ایمان لے آئے پورا قبیلہ ایمان لے آئے. تو دیکھیے اللہ نے علم دیا، کس طرح پھیلانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اور سب کچھ اس کے لیے کڑوی کسیلی سننا ان کے لیے معمولی بات. تو ایسے لوگ تھے جنہوں نے ایمان کی دعوت کو، اس کی حقیقت کو سمجھ لیا تھا، آخرت کو دنیا کی بساط لپیٹ دی تھی، اور اس طرح سے آخرت کے سچے آرزو مند ہو کر آخرت کی نعمتوں کی اس راہ میں لگ گئی تھی، لگ پڑی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سچے مومنوں کی فلاح یابی کا مجزہ سنایا ہے. ان کو یہ خوش قسمتی ہے، ان کی آزمائشیں تو آ رہی ہیں، لیکن ان آیات کے ذریعے سے، خوشخبریوں کے ذریعے سے ان کو تقویت دی جا رہی ہے. یہ نہیں تقویت دی جا رہی کہ تم بہت جلدی ابھی نکل جاؤ گے آزمائش میں، بہت جلدی تم کو اقتدار مل جائے گا، بلکہ کہا جائے آخرت میں کامیابی ملنے والی ہے. اور پھر ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ صرف زبان سے کہہ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ اوصاف حمیدہ اپنے اندر ابھارنے ہیں، ان کو پیدا کرنا ہے، اپنے اندر اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے اور اپنی خرابیوں کو دور کرنا ہے، اور یہ اوصاف پیدا کرنا ہے. ان اوصاف کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان مومن بندوں کے کچھ اوصاف کا یہاں ذکر فرمایا ہے. یوں تو قرآن میں جگہ جگہ ذکر فرمایا ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ کو ویسے بھی یاد کرتے رہتے ہیں، کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ دیکھ کے سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا ایک بنانے والا ہے اور اس نے بے مقصد نہیں بنایا ہے. پھر نبی کی بات کان میں پڑتی ہے تو آمنا کہتے ہیں اور ساتھ دیتے ہیں اس کا. ان کے بارے ہی میں فرمایا گیا کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ذکر اللہ وحدہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دل رقت آمیزی آ جاتی ہے، ان کے دلوں میں نرم پڑ جاتے ہیں اللہ کی بات سن کر، گداز ہو جاتے ہیں ان کے سینے اس کے لیے. اور جب اللہ کی آیت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمان کے اندر ذاتی ہوتی ہے. اللہ کو توکل کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، یہی اولئک هم المؤمنون حقا، یہی ہیں سچے مومن. تو اس طرح جگہ جگہ ان کا اس طرح ذکر فرمایا ہے. یہ سچے مومن ہیں جن کے اندر یہ اوصاف ہونے چاہیے. یہ سچے مومن ہیں جن کے لیے فرمایا گیا کنتم خیر امہ، تم بہترین لوگ ہو، بہترین گروہ ہو انسانوں کا. وہ ہو تم صحیح معنوں میں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسن تقویم سے بنایا ہے. یہ آسن تقویم پر ہیں، اسفل السافلین میں شامل نہیں ہیں، مردہ پرستوں میں شامل نہیں ہیں، دنیا کے پرستاروں میں شامل نہیں ہیں، مال و زر کے دیوانوں میں شامل نہیں ہیں، شیطان کے ایجنٹ بننے والے، علم حاصل کر کے دنیا کمانے والے اور ان کے پیچھے اندھے بن کے چلنے والے ان میں شامل نہیں ہیں. آسن تقویم سے پیدا ہونے والے اپنے ان صفات کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. اس طرح برقرار رکھتے ہیں ان کو اور ان کی نشو و نما کرتے ہیں.
فرمایا پہلی صفت یہ بتائی گئی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، صلاۃ کے اندر ان کے خشوع عاجزی اور انکساری ہے، اور رجوع ہے ارتکاز سے پوری توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کتنے خوش قسمتی کے لمحات ہوتے ہیں جب بارگاہ ربانی میں حاضری ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے التجاؤں کا موقع ہوتا ہے، جہنم کی آیات پڑھیں تو اس پہ دل لرز جاتا ہے، اور فوراً یہ الفاظ آتے ہیں زبان پر اور زبان قلب پر کہ مالک اس سے ہمیں بچا دینا، اس سے ہمیں نجات دینا، اس کو ہم سے دور رکھنا، اس طرح جنتوں کا ذکر آتا ہے، جنت پانے والے انعام یافتہ لوگوں کا ذکر آتا ہے تو فوراً جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور زبان قلب کے اوپر بات آتی ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان میں شامل کر لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفلی نمازوں کے اندر تو کہتے ہی تھے، ان باتوں کو خوب کہا کرتے ہیں، فرائض میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں ایسی بات۔ تو یہ اللہ کے بندے اس طرح خشوع کے ساتھ، رجوع قلب کے ساتھ صلاۃ ادا کرتے ہیں، پہلی صفت ان کی۔ جب یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ کے ساتھ بندے کا صحیح معنوں میں تعلق ہوتا ہے، تقرب اللہ کے راستے پر ہوتا ہے۔ یہاں پھر اس کو دنیا کا، اپنے کاروبار کی اور اپنی ذمہ داری کی فکر نہیں ہوتی، اپنے گھر والوں کی فکر نہیں ہوتی، سب کو اب والے اللہ کے سپرد کر کے آتا ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل رہے ہیں معطا کے لیے، جس میں زید بن اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار ہیں، جس کے سربراہ ہیں، سپہ سالار ہیں، نکل رہے ہیں، ان کے رشتے دار آتے ہیں اور خیر و عافیت کے لیے دعائیں دیتے ہیں، کہتے ہیں کیا تم مجھے بد دعا دے رہے ہو؟ میں تو اس ارادے سے، اس نیت سے جا رہا ہوں، اب واپس نہیں آؤں گا، اللہ کی راہ میں جان و مال قربان کرنے کے ارادے سے نکلا ہوں۔ تو یہ اخلاص ان کا، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ جو مجاہد ہوتے ہیں، جان قربان کرنے والے اللہ کی راہ میں، ان کے اوصاف یہ ہوتے ہیں، ان کا کردار یہ ہوتا ہے، ان کا اخلاق یہ ہوتا ہے۔ الذین هم عن اللغو معرضون، اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، کھیل تماشوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یہ نظاروں کا، آنکھوں کی نظاروں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ایسے بول جو اللہ کی یاد سے غافل کریں، یہ اس سے ان کو نفرت ہوتی ہے، لغو چیزوں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یہ عباد الرحمن لغویات سے دور رہتے ہیں۔ پھر فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، یہ زکوٰۃ ادا کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، تو زکوٰۃ دینے والے وہ لفظ بھی آ سکتا تھا، لیکن یہاں تو فاعلون، فاعل تو فاعل ہے، یفعلوا کا فاعل، فاعلون جمع مسلم اس کی، یہ فاعل ہے نظام زکوٰۃ کے، دیتے بھی ہیں، خوشی کے ساتھ دیتے ہیں، دوسروں کو ترغیب ہوتی ہے، جو بھیج کے رکھتے ہیں ان کو بھی ترغیب دیتے ہیں۔ زکوٰۃ یہ ایک مؤثر معاشرتی پہلو ہے اسلامی معاشرے کا، اسلامی اقتصادیات کا ایک مؤثر پہلو ہے نظام زکوٰۃ۔ اس پر اگر غور کیا جائے تو یہ اندھے سودخوار، ان کی سمجھ میں بات آ جائے گی، انہوں نے سمجھا نہیں ہے قرآن کو، اور کہتے ہیں آج کل کے زمانے کے لیے یہ ضرورت ہے اس بات کی۔ یہ حرمین کے جو خادمین اپنے آپ کو کہتے ہیں مجاور ہیں، یہ کمائی کرنے والے، کھانے والے اس کے ذریعے سے، انہوں نے بھی جائز قرار دے دیا اس کو۔ ایک زمانہ تھا جب ان کے جائز نہیں تھا، یہ مجھے یاد ہے وہ زمانہ، اور اب جائز ہو گیا ہے۔ اب تو اپنے آقاؤں کے کہے پہ چل رہے ہیں، آقاؤں کا نظام نافذ ہو رہا ہے، صحابہ کرام کے نظام سے ان کا کیا تعلق ہے؟ نظام زکوٰۃ یہ وہ نظام ہے جس میں اسلامی معاشرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت میں فرمایا، جب ان کو رخصت کرنے لگے تو پوچھا عمل کس طرح کرو گے؟ بتایا اللہ کی کتاب کے مطابق، نہ ملے آپ کی فرمودات کے مطابق، وہاں بھی اگر صراحت موجود نہ ہو، قیاس انہی کی بنیاد پر۔ خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے سمجھدار صحابی عطا فرمائے جو صحیح فیصلہ کرنے والے ہیں، صحیح سوچ ہے ان کی۔ ان کو بتایا کہ دیکھو زکوٰۃ تؤخذ من اغنیائکم وترد الی فقرائکم، مومنوں سے لی جائے گی اور مومنوں کو دی جائے گی، مومن مالداروں سے، صاحب وسائل سے دی جائے گی اور مومنوں کو دی جائے گی۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے دیں، اپنے جاننے والوں کو دے دیں، جو ہم تک آ جائے اس کو دے دیں۔ ایمان کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، ایماندار بھی ہیں تو ضرورت نہیں ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے، ان کی مدد کی جائے۔ شادی کے لیے زکوٰۃ دی جا رہی ہے، مدد کی جا رہی ہے اس زکوٰۃ کے مال سے، اور دوسرے کاموں میں کاروبار کے لیے مدد کی جا رہی ہے، زیادہ سے زیادہ کاروبار ہے، یہ مستحق نہیں ہے زکوٰۃ کے۔
نظام زکوٰۃ یہ ہے جو اجتماعیت کے اندر ہے. نظام زکوٰۃ مالی امداد تقسیم کی جاتی ہے سالانہ، اس کی فہرستیں طلب کی جاتی ہیں، اس پر زور دیا جاتا ہے، سختی کی جاتی ہے، فہرستیں طلب کی جائیں، ان کے خاندان کے افراد کی تعداد موجود ہو، ایک اصول اور قاعدے کے تحت اس کی تقسیم ہو، امداد دی جائے سب کو اپنے وسائل کی روشنی میں. تو اس طرح مساویانہ کوشش کی جاتی ہے. انسان ہے، بشر ہے، غلطیاں تو ہو سکتی ہیں، علم میں کمی ہو سکتی ہے، معلومات میں کمی ہو سکتی ہے، کم معلومات فراہم کی جاتی ہیں تو مجبوری ہوتی ہے. اپنی استطاعت اپنے حد تک مساویانہ انصاف کے ساتھ تقسیم کی جاتی ہے. کسی کو اس بات کی گنجائش نہیں کی جاتی، کوئی یہ کہتے کہ وہ اس کو اتنی مل گئی، ہمیں اتنی ملی ہے، ہم زیادہ مستحق تھے اس سے، اس کی کوشش کی. تو اس لیے ایسی اجتماعیت سے وابستہ لوگوں کے لیے تو یہ لازمی ہے کہ وہ اپنے اس نظام کے معاون ہوں، اس میں زکوٰۃ ادا کریں، ورنہ وہ اپنے ہاتھ سے دیں گے. کیا وہ انصاف کر سکیں گے اپنے کمرے میں بیٹھ کے؟ نہیں کر سکتے ہیں. یہاں پورے ملک کے حالات کا علم ہوتا ہے، سب جگہ کی فہرستیں موجود ہوتی ہیں، اس کے لحاظ سے زکوٰۃ دی جاتی ہے، تقسیم ہوتی ہے مالی امداد کی، اور پھر پورے سال ہوتی رہتی ہے. آپریشن ہے کسی کا، آج کل تو آپریشن ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے ہیں، جیسے یہ محراب و ممبر والا مولوی کا پیٹ نہیں بھرتا کمائی سے، دین کی کمائی سے، اسی طرح ڈاکٹروں کا پیٹ نہیں بھرتا ہے. جو ڈاکٹر کچھ دن پہلے 1000 لیتا تھا آپریشن کی، 5000 لینے لگا، 20000 لینے لگا، اب لاکھ تک پہنچ گئی ہے نوبت. قلب کے آپریشن کی کتنے پہنچ گئی ہے، اور دوسرے آپریشن کی، سنجیدہ آپریشن کی. تو اپنے بھائیوں کی مدد کی جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے تو وہ زندہ رہنے کے حقدار نہیں ہے. زندگی و موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اس میں کمی نہیں کی جاتی. علاج میں کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو بھی ہم امداد دے سکیں اپنی استطاعت کے اندر رہتے ہوئے. یہ سب کچھ اسی نظام کے تحت ہوتا ہے. تو اس لیے اس اجتماعیت سے وابستہ افراد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس نظام کے فاعل بن کر رہیں، ادا کریں اپنی جتنا ان کے اوپر ہے واجب صاحب نصاب کے اوپر، اور زیادہ ہے تو زیادہ دیں. یہ ہے مومن، ان کی صفت یہ ہے. صلاۃ میں خشوع ہے، زکوٰۃ لفظ سے اعراض ہے، اور زکوٰۃ کے فاعل ہیں نظام زکوٰۃ کے. اور پھر فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، پاک باز لوگ ہوتے ہیں، پاکیزہ سیرت و کردار کے حامل لوگ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے لیے قانون رکھا ہے فطری ضروریات کے لیے، انسان کے خالق سے زیادہ انسان کی ضروریات کو کون سمجھ سکتا ہے، فطری تقاضوں کو کون سمجھ سکتا ہے. جتنے معاشرے قوانین اصول بنائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ سب انسان کی ضروریات کے مطابق کامل اور اکمل ہے، اور دین کو مکمل کر دیا ہے. اس میں ترمیم کے دعوے دار جھوٹے ہیں، بے ایمان ہیں، دشمن ہے انسانیت کے، خون بہانے والے انسان کے خون کی کوئی نظر نہیں ہے. اپنی جان کی قدر ہے، دوسری جانوں کی کوئی قدر نہیں ہے. وہ اسلام کو ظالمانہ کہیں یا ان کے چمچے اسلام کو ظالمانہ کہیں، یہ تو ان کی بات ہے. جیسے وہ کہہ دیا تھے ان اللہ غنی اللہ فقیر ونحن اغنیاء، ایسا بھی کہا کرتے تھے. یہ اللہ کے دین کے دشمن، یہ اہل کتاب کے ماننے والے ایسا کہا کرتے تھے. چھٹی تھی ان کو، کہہ لو ابھی تھوڑی سی تمہیں اختیار دیا ہوا ہے نا، اگر اختیار نہ ہوتا تو کیا تمہاری زبانیں ایسی کھل سکتی تھی، تمہاری زبانیں ایسی بے لگام ہو سکتی تھی. اب ان کی بے لگام زبان ہے. اور وہ ملک جو اللہ نے دیا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد کے اوپر جو عطا فرمایا ہے، اس کے لیے لیا گیا تھا. یہ کلمہ اس وعدے کے لیے اوپر لیا گیا تھا. اس کا سربراہ بنتا ہے وہ اسلام کے قوانین کو ظالمانہ کہتا ہے، قصاص کو ظالمانہ کہتا ہے، رجم کو ظالمانہ کہتا ہے. اور تیل والوں نے بھی کہہ دیا یہ حدیث صحیح نہیں ہے رجم کرنے والی. اس کے مفقہین نے کہہ دیا ہے، ان کے مفسرین نے کہہ دیا ہے، اس دور کے مفسرین نے بھی کہہ دیا ہے. یہ ان کی بات اور ہے، ان کی زبانیں بے لگام. جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں ان کی زبان پہ لگام ہوتی ہے، وہ محتاط ہوتے ہیں. اللہ سے ڈرتے ہوئے قلم چلتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کی زبان چلتی ہے. اپنی فروج کی حفاظت کرتے ہیں پوری طرح سے. اللہ کی نے جو حدود رکھی ہیں ان حدود کا اپنے آپ کو پابند رکھتے ہیں. نکاح کا رکھا ہے معاملہ، یا ملک یمین. آج کل تو ملک یمین نہیں ہوتی ہے، اس زمانے میں ہوتی تھی. آج کل تو ان کے لیے پیٹرولیم کے ساہوکاروں کے لیے تو ملک یمین سب ہے. ریال خرچ کریں، دینار خرچ کریں، ڈالر اور پاؤنڈ خرچ کریں، اس کے ان کے لیے ملک یمینوں کا میدان کھلا ہوا ہے. نہیں، مجاہدوں کو جو ملتی تھی، اسلام میں کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ پیسے سے خریدی جائیں ملک یمین، باندیاں. ملک یمین کہتے ہیں دائیں ہاتھ کی ملک. تو وہ جو اپنے دائیں ہاتھ سے جنگ
کہ مجاہدین جو ہے مجاہدین ان کو غنیمت بھی ملتا تھا، اور یہ قیدی ہوتی تھی اس زمانے میں، مرد اور عورتیں دونوں ہی قیدی ہوا کرتی تھیں، عورتیں بھی ساتھ ہوتی ہیں جنگ کے اندر، محاذ کے اندر جایا کرتی تھیں تو وہ بھی قید ہو جاتی تھی، تو وہ مل جایا کرتی تھی مجاہدوں کو فتح کے بعد۔ ان کے ساتھ بھی تمتع کی اجازت دی ہے اللہ نے، اللہ کی کتاب نے، سورہ نساء میں اجازت ہے اور حدیث میں بھی اس کی اجازت دی ہے، بس صرف یہ کہا گیا استبراء کے بعد، پاک ہو جائیں اس کے بعد، اس سے پہلے نہیں، اگر حاملہ ہوں تو نہیں۔ اس قسم کی پابندیوں کے ساتھ اجازت ہے ان کے ساتھ تمتع کی۔ تو بہرحال اللہ نے جو ان کو حدود لگائی ہیں ان کے اوپر، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں، ان کو تقاضے پورے کرتے ہیں، اور ایسے راستوں سے حفاظت فروج کے معنی یہ ہے کہ ایسے راستے سے بھی بچے انسان جو اس کی حد شکنی کی طرف لے جانے والا ہو، حدود شکنی کی طرف لے جانے والا ہو، جس میں فروج کی حفاظت نہ ہو، بے روی کی طرف لے جانے والا ہو، ایسا آزادانہ فکر نہیں ہے ان کی، ایسے راستوں سے گریز کرتے ہیں، ایسے عوامل سے دور رہتے ہیں۔ یہ آج کل کی میڈیا بھری ہوئی ہے فحاشی پھیلانے پر، اور آزاد روی کے اوپر، آزاد فکری کے اوپر آمادہ ہے، اور یہ بالکل اللہ کی کتاب کے خلاف یہ چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں، اس لیے لیکن یہ اہل ایمان جو ہے یہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ایسی چیزوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم لوگ آتے جاتے دیکھتے ہیں سڑک کے اوپر، ایک زمانہ تھا شارع فیصل پر، وہ جو علاقہ ہے ایئر فورس والوں کا، اس سے کچھ پہلے اور بعد میں تک اسم اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان کے بورڈ لگے ہوئے تھے، نام لکھے ہوئے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ بورڈ غائب ہو گئے، وہ بورڈ غائب ہو گئے اس لیے کہ شیطانی تصاویر سے بھر گئی پوری سڑک، پوری شارع۔ سعودی عرب والے بھی آتے ہیں، سب آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دیکھیے کیسا اسلامی ملک ہے یہاں، یہ لگے ہوئے ہیں یہاں انسانی جذبات کو، شیطانی جذبات کو پرانگیختہ کرنے والے شیطان لوگ بن گئے ہیں، شیطانوں کو مسلط کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ شیطان بن گئے، ان کی فکر شیطانی ہو گئی ہے تو شیطان بن گئے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے عوامل سے گریز کرتے ہیں، بالکل مجتنب رہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حرام و جو محرم اور غیر محرم کی حدود و قیود رکھی ہیں، جن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے وہ غیر محرم کہلاتی ہیں، جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا وہ محرم۔ محرم کے ساتھ حجاب نہیں ہے، غیر محرم کے ساتھ حجاب ہے لازمی۔ اللہ کی کتاب نے یہ واضح کر دیا ہے۔ اب جزوی تفصیلات تو بیان نہیں کی جاتی ہے، حدیث میں اس کی تشریح آ جاتی ہے۔ اپنے مومن بھائیوں کے تزکیہ نفس کے لیے اور ان حدود کا شعور پیدا کرنے کے لیے یہ آپ کا مضمون بھی آپ کے سامنے آیا ہے۔ ہماری رسالے ایڈس کے لیے نہیں ہے، ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، کمپنیوں کی شہرت کے لیے نہیں ہے، اخلاق، سیرت و کردار بنانے، سنوارنے، ایمان کو تقویت پہنچانے، اس کے لیے مضامین لکھے جاتے ہیں۔ حجاب کا مضمون توقع کی جاتی ہے کہ ہمارے ذمہ دار افراد پڑھیں اس کو، اپنا احتساب کریں، کہاں کہاں کوتاہی ہے، کتنے لوگوں نے پڑھا ہے، پوچھا جا سکتا ہے۔ اپنے آپ سے خود پوچھیے آپ اور دیکھیے کس لیے لکھا ہے گیا ہے یہ رسالے کس لیے نکلتے ہیں؟ صرف رکھ دینے کے لیے، دوسروں کو دکھا دینے کے لیے، ایک دو صفحے کھول لینے کے لیے، اس کے گیٹ اپ کی اور اس کے صفحات، اس کے کاغذ کی تعریف کر دینے کے لیے نہیں، اس کا مطالعہ کیجیے، جبھی آپ کی زندگی قابل رشک ہوگی، جب آپ علم ہر جگہ سے حاصل کریں گے جہاں آپ کو وہ علم ملے جو آپ کو اپنے رب سے قریب رکھے، جو آپ کو شیطان سے بچائے رکھے۔ وہ علم جو ہے وہی علم ہوتا ہے جو آپ کو ان علم والوں میں شامل کرتا ہے جن کے لیے فرمایا سورہ فاتر میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ اس علم سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ان کو یہ علمی سورسز جو ہیں ان سے علم حاصل کرنا چاہیے، قرآن کا مطالعہ، احادیث کا مطالعہ، اپنے یہاں سے جو کچھ بھی لکھا جا رہا ہے اس کا مطالعہ، دعوت دینے کے لیے دعوتی لٹریچر کا مطالعہ، اپنے دلائل سے اپنے آپ کو پوری طرح مسلح کرنا، رسالوں حبل اللہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو مسلح کرنا۔ اسی لیے تو وقت لگتا ہے، ان کے رسالے ہوں تو ہر مہینے آپ کو ایک رسالہ مل جایا کرے، آپ کے ہاتھوں میں پہنچ جایا کرے۔ ہماری رسالوں میں چھان پھٹک ہوتی ہے، ہم سند یافتہ نہ صحیح 10 اور 18 سال گزارنے والے نہ صحیح مدرسوں میں، لیکن ہم ان سے زیادہ احتیاط کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اپنے رب کا خوف ہے، اور ہم ان کے اعتراضات کے لیے بھی گنجائش نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں کہ یہ ظالم پکڑیں اور ہمیں خواہ مخواہ ہماری توجہات کو اس طرح لگنا پڑے۔ تو اس لیے پوری چھان پھٹک کے ساتھ یہ لکھی جاتی ہیں۔
حجاب کا مضمون پڑھیے اور دیکھیے کہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کی پابندی کی جا رہی ہے۔ اسلام پابندیوں کا دین ہے، اور سارے جو ادیان باطلہ آج آپ کو نظر آتے ہیں، چاہے وہ اسلام کا کلمہ پڑھتے ہوں، اسلام میں داخل ہونے والا کلمہ پڑھتے ہوں، یا اسلام کے دشمن دوسرے مختلف نبیوں کے ماننے کے دعوے دار، سب کے سب، ان کو ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ شیطان کے ہاتھوں میں کھیلنے والے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے مومن بھائیوں کو ان چیزوں کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ایسی چیزوں کی قدر کرنا چاہیے۔ تو اس میں یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ حجاب کی جو حدود ہیں اس کا خیال رکھا جائے، محرم غیر محرم کا پورا فرق رکھا جائے۔ غیر محرم کون ہوتے ہیں؟ جن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، تو یہ ماموزاد، چچا زاد، بھائی بہنی سب غیر محرم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رشتے ہو سکتے ہیں، اور بھی اسی طرح جو بھی ہیں ان کے ساتھ۔ اور محرم بتا دیا گیا کہ محرم کون ہے؟ جن کے ساتھ پردے کی اجازت ہے، وہ اپنے ماں باپ ہیں، اپنے سگے بھائی بہن ہیں، چچا ہے، ماموں ہے، یا اسی طرح دوسرے پھوپھی ہے، اس طرح جتنے رشتہ دار ہیں، سورہ نساء میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ یہ محرم ہے، ان کے ساتھ پردہ نہیں ہے۔ داماد کے لیے داماد کے لیے ساس محرم ہے، بہو کے لیے سسر محرم ہے۔ یہ محرموں کی تمام اللہ کی کتاب نے تمام وضاحت کر دی ہے ہمارے لیے، تو اس لیے یہاں حجاب نہیں ہے۔ لیکن اس کے معنی حجاب کے یہ نہیں کہ حجاب نہیں ہے تو اب بالکل آزاد رہیں بھائی۔ حیا اور غیرت جو ہے، حیا اور غیرت ہونی چاہیے، اس لیے کہ جب بے حیائی ہوتی ہے تو پھر یہ اسی طرف لے جاتی ہے، ان عوامل کی طرف۔ حیا کا پورا خیال رکھا جاتا ہے، اسی لیے حیا پہ زور دیتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا حیا شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے یہ ایمان کی شاخ ہے۔ جہاں حیا نہیں ہے وہاں ایمان نہیں ہے۔ تو حیا کے پورے تقاضے ہونے چاہیے، حجاب اس طرح سے ہونا چاہیے کہ حیا کے تقاضے۔ آج تو یہی مسئلہ بنا ہوا ہے، مرتدین میں سے کتنوں نے کہا کہ آپ کیوں آپ چہرے کے پردے پہ زور دیتے ہیں؟ ہم نے پردہ تو ہوتا ہی چہرے کا ہے۔ کون ایسا ایمان والا ہے جو بغیر برقعے کے نکلتا ہو؟ برقع بھی ہوتا ہے پھر بھی چہرہ کھلا ہوتا ہے، تو کیا فائدہ برقعے سے؟ چہرہ ہی ہے ایسا جو شیطانی چیزوں کو ابھارنے والا ہے، جذبات کو۔ پردہ ہونا چاہیے، اور قرآن حدیث سے ثابت ہے، بتایا سمجھا۔ سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، اس لیے کہ وہ مغربیت زدگی ہے، مغربیت سے مرعوب ہے، اس رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ تو جب اللہ کا رنگ یہ پوری طرح نہیں چڑھا ہوا ہوتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، انداز فکر ایسا بن جایا کرتا ہے۔ تو اس وقت پھر یہ اس راستے پہ چل پڑتے ہیں، اس وقت پھر ان کے جذبات ویسے ہی ہوتے ہیں۔ پھر اللہ سے قربت کیسے ہوگی جب جذبات اس قسم کے ہوں گے اور اپنے آپ کو اسی میں خوش اور مست رکھیں گے، مگن رکھیں گے، مطمئن رکھیں گے، تو پھر اللہ سے قربت کیسی ہوگی؟ لیکن مومنوں کی اللہ سے قربت ہوتی ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے، آخرت کی سچی آرزو مندی ہوتی ہے ان کے ساتھ۔ تو یہ ہے جو اپنے فروج کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہمارے مومن بھائیوں کو بہت زیادہ اس کا خیال رکھنا چاہیے، خاص طور سے جو ہمارے ذمہ دار افراد ہیں۔ کوئی انگوش نمائی نہ کریں ان کے کہ یہ ہمارے ذمہ دار ہیں، یہ ہمارے ناظم ہیں، یہ ہمارے امام ہیں، یہ ہمارے خطیب ہیں، دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور ان کے گھر کا یہ حال ہے، ان کا اپنا یہ حال ہے، حجاب بے حجابی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، غیر محرموں کے ساتھ ان کی گفتگو بھی ہوتی ہے، تقریریں میں بیٹھتے ہیں۔ یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے ہمارے ہاں، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہو جس کی کوئی انگوش نمائی کر سکے۔ ہم کسی کو بدگمانی کا موقع نہ دیں۔ بدگمانی ایک شیطانی چیز ہے، اسے منع کیا ہے، اجتنبوا کثیرا من الظن، سورہ حجرات میں۔ لیکن ہم کسی کو موقع دیں گے تو گویا ہم دوسرے کو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ کرو بدگمانی تم ہمارے اوپر، ہمارا عمل ایسا ہے۔ قطعاً ہم موقع نہ دیں، اگر کہیں ایسی ہو تو فوراً اس کی وضاحت کر کے شیطان کا راستہ روک دیں۔ یہ ایک مومن کی شان ہوتی ہے، جب مومن ہوتا ہے مجاہد، وہاں شیطان قریب نہیں آ سکتا ہے۔ یہ فروج کی حفاظت کرنے والے سوائے ازواج بیویوں کے اور وہ ملکۃ ایمان یا ملک یمین کے، اس میں ان کے لیے کوئی ملاوت نہیں ہے۔ اللہ نے جو رخصت دی ہے وہ رخصت ہے، اس رخصت سے فائدہ اٹھانا پسندیدہ امر ہے، اس میں کوئی ملاوت والی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تھی رخصت، تمام مومنوں کے لیے رخصت ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو اس سے ان حدود سے تجاوز کرے، اس سے آگے بڑھے، تو وہ حد سے تجاوز کرنے والے جو ہیں وہ باغیانہ راستے پہ چلنے والے ہیں، سرکشی کے راستے پر جانے والے ہیں، ان کو اپنی اصلاح کرنا چاہیے۔ آخری صفت یہ بتائی، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی صلوات کی حفاظت کرتے ہیں۔ صلاۃ میں ایک صلاۃ اور صلوات جمع ہے اس کی، صلوات کی حفاظت کرتے ہیں۔ صلوات یہ یوں تو ویسے ایک عبادت کا نام ہے اصطلاحاً، صلاۃ اقامت الصلاۃ یہ ایک عبادت کا نام ہے، لیکن یہ معنوی اعتبار سے جامع لفظ ہے۔ کسی کو دعا کی جائے وہ بھی صلاۃ، نبی علیہ السلام کے لیے صلاۃ پڑھی جاتی ہے، حکم دیا گیا صلو علیہ،
وسلموا تسلیما، صلوات پڑھو جیسے فرشتے ان کے اوپر صلوات پڑھتے ہیں، ان پہ صلوات بھیجتے ہیں، تم بھی مومنوں کے لیے بھی ہے کہ مومنوں پر بھی فرشتے صلوات بھیجتے ہیں. یہ دعا ہے، صلوات دعا ہے. تو اس کے عام معنی دعا کے ہیں، لیکن اصطلاحی معنی جو ہے یہ صلوات کے لیے ایک عبادت کا نام ہے. الصلاۃ، الصلاۃ یہ ایک عبادت کا نام ہے. تو فرمایا یہ اپنے صلوات کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. حفاظت، طہارت، اوقات کی پابندی، کیونکہ اوقات مقررہ پر ہی صلوات مومنوں پر فرض کی گئی ہے. اوقات کی پابندی، اس کا خیال پورا. مومن کے قلب جو ہے وہ اوقات صلوات میں اور سجدہ گاہوں میں اٹکا رہتا ہے. قلبہ معلق بالمساجد، اس حدیث میں جس میں سات اور صاحب کا ذکر فرمایا ہے کہ عرش الہی کا سایہ پانے والوں کے لیے، اس میں قلبہ معلق بالمساجد، ان کے قلوب اٹکے رہتے ہیں سجدہ گاہوں پہ. تو یہ اوقات ان کے پھر اوقات پہ آتے ہیں، پہلے سے آتے ہیں، نفل ادا کرتے ہیں یا جماعت میں داخل ہوتا ہے ابتدائی میں. تکبیر تحریمہ کی بھی فضیلت، سورہ فاتحہ کی بھی فضیلت، ہر چیز سے تو یہ اس کا پورا اہتمام کرتے ہیں. کوئی بھی فضیلت کا موقع ہے اس سے اس کو ہاتھ سے نظارہ دیا جائے صلوات میں. لیکن ایک بڑی اہم چیز جو ہے صلوات کی حفاظت وہ یہ ہے کہ اللہ کو گالی دینے والے، ذات میں شریک کرنے والے، اللہ کی ذات میں براہ راست اللہ کی ذات کا ٹکڑا بنانے والے، نور میں نورا کا عقیدہ رکھنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کی تحقیر کرنے والے کتنے بڑے دشمن ہیں، کتنے ہمارے لیے قابل نفرت ہے. کیسے نفرت کے جذبات ہمارے دل میں ہونے چاہیے ان کے لیے، ہم ان کے پیچھے صلوات ادا کریں. پھر تو ایمان پتن ہے ہی نہیں، پھر اللہ کا وقار ہے ہی نہیں ہمارے دل میں. ان کا وقار آ گیا ہے، ان کا ہمارے دل میں مقام ہو گیا، اللہ کا کوئی وقار نہیں. اسی لیے اجتناب من الطاغوت کے لیے پر زور دیا گیا ہے. اس کے بغیر مومن یکسو نہیں ہو سکتا ہے. جو مجتنب من الطاغوت نہیں ہوتا ہے وہ طاغوت کا بندہ بن کے رہا کرتا ہے، پھر اس سے متاثر ہوتا ہے، اس کے لیے دل میں قدم مقام ہوتا ہے. تو یہ کبھی اس کے پیچھے صلوات ادا نہیں کرتے، اس کی تعظیم نہیں کرتے. اس کی تعظیم کرنا، اس کا حکم ماننا، تو یہ تو شرک ہو گیا، مشرکانہ عمل. اگر تم نے ان کی اطاعت کی، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ فَإِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، سورہ انعام میں فرمایا اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی تو مشرک ہو جاؤ گے تم. یہ تو مشرک ہے کم وقت. پھر تمہارے دل میں وہ اللہ کا مقام تو نہیں رہے گا، اللہ کے برابر ان کا مقام آ گیا تمہارے دل میں. اللہ کو گالی دینے والے، اللہ کے عرش کی تحقیر کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان درازیاں کرنے والے، اپنے ماں باپ کے برابر ان کو سمجھنے والے، ان سے خدمت کرانے والے، کچن میں کام کروانے والے، یہ سب ان کی کتابیں بھری ہیں اور یہ لکھنے والے سب کے سب ان کے سر کے تاج بنے ہوئے ہیں. کیا ان کا ہمارے دل میں مقام ہوگا؟ دین کے دشمن ہیں، اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والے. تو یہ بڑی صفت بیان کی گئی ہے مومنوں کی. ان آیات کو میں نے آج اسی لیے لیا تھا کہ ذرا تھوڑا سا اس بات کی طرف توجہ دلا دوں کہ ہم جس منصب پر فائز کیے گئے ہیں، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، شاید پہلی تقریر میں بھی کچھ حصہ میں نے نہیں سنا تھا، اس میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے. یہ جو سورہ حج کا آخر ہوئے، جاہدوا وجاہدوا فی اللہ حق جہدہ هو اجتباکم وما جعل علیکم من الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول علیکم شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منصب کی فضیلت کا ذکر کیا ہے اس آیت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جو جہاد کرنے کا حق، جہاد باللسان، جہاد بالقلم، جہاد بالسیف، جہاد بالید، یہ سب جہاد ہے. سورہ اس میں مسلم کی روایت میں فرمایا کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، ان کی اتباع کرنے والے، ان کی اطاعت پوری طرح کرنے والے، لیکن بعد میں ایسے ناخلف ہو جاتے ہیں جو کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں، اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا، اس کی خلاف ورزی. یہ ایمان کے دعوے داروں کا ایک چہرہ پیش کیا ہے. کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا. تو سارا آپ کو ان کا عمل اللہ کے دین کے خلاف، شریعت کے خلاف، اللہ اور رسول کے احکامات کے خلاف. بس ایک کام ہے تو صرف اللہ اور رسول سے محبت کے بلند باغ دعوے، عشق رسول اور حب رسول کے دعوے، اسی پہ زور ہے. بس باقی سارا کام ان کا جو ہے دین کے خلاف ہے، اللہ کی کتاب کے خلاف ہے، عقیدے اس کے خلاف، عمل اس کے خلاف. بالکل معلوم ہی نہیں ہوتا کوئی ان کا عمل دیکھ کے کہے کہ یہ ایمان والے ہو سکتے ہیں، اللہ کو ماننے والے.
اللہ کے دین کے دشمن ہیں. تو ان کا ذکر فرمایا اس حدیث میں کہ فمن جاہدہم، یہ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں، اور جو کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا. یعنی اللہ کے دین کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے انہوں نے، دین کو اپنے مفادات کے تابع بنا لیا ہے. ایسا ڈھانچہ دین کا انہوں نے مرتب کر لیا اللہ کی کتاب کی تحریف وغیرہ کے ذریعے سے، معنوی اور لفظی تحریف کے ذریعے سے، جو ان کے جس سے مفادات کا پورا تحفظ ہو جائے. تو اب یہ اس قابل ہے کہ ان کے خلاف جہاد کیا جائے، کیونکہ یہی دین کو بگاڑنے والے ہیں، اور اللہ کی دین کی حفاظت کے لیے جو اٹھتے ہیں مصلحین، اصلاح کرنے والے، ان کو ان کے خلاف جہاد کرنا پڑتا ہے. فرمایا فمن جاہدہم بیدیہ فہو مومن، فمن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن. 3 درجے بیان کیے گئے ایمان کے. سب سے اعلیٰ درجہ ہے ید سے جہاد، جہاد بالسیف یا جہاد بالید، چاہے وہ اسلحہ کے ذریعے سے ہو کسی قسم کے لیے. اور یہ موقع نہ آئے اگر ابھی جہاد بالسیف کا، تو پھر جہاد باللسان، اللہ کی کتاب کی دعوت، طاغوت کا کفر اور طاغوت سے اجتناب کی دعوت. ان کے چہروں سے نقاب ہٹانا کتاب اللہ کی روشنی میں، کتاب اللہ کا آئینہ دکھا کے، ان کے ملفوظات کو کتاب اللہ کے آئینے میں دکھا کے ان کے چہروں سے نقاب ہٹانا، یہ بہت بڑا جہاد ہے، معمولی بات نہیں. تو یہ، اور پھر تیسرا درجہ یہ کہ قلب سے جہاد یہ کہ ان سے نفرت ہو دل کے اندر. جس کے دل میں ان سے نفرت بھی نہیں ہے، ہم بچوں کو بھیج دیتے ہیں، حافظ بن جائے گا بچہ، حافظ کہلائے گا، ہمارا بڑا معاشرے میں نام ہو جائے گا. اب بھیج دیا اس نے، ایمان ہزاروں میں شامل تو ہے لیکن بھیج دیا اہل حدیث کے مدرسے میں معلم بنانے کے لیے، بیٹی کو معلمہ بنانے کے لیے. تو ایمان نہیں ہے یہ. ان کے مدرسے میں بھیجیں گے، وہاں ان کے سائے میں بھیجیں گے ہم، ان کے تو سائے سے دور رہنا ہے ہمیں. یہ اس قابل ہے نہ ہم اپنے بیٹے کو ان کے ساتھ لگائیں گے، رگلے دیں گے، نہ اپنے بیٹی کو بھیجیں گے. وہ بغیر پڑھا رکھا رہے، کوئی حرج نہیں. ان کے مدرسے میں جا کے علم حاصل نہیں کرے گا قرآن و حدیث کا. تو جہاد بالقلب جو ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، دل میں نفرت ان کے بارے میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منصب دیا ہے، اس منصب پر فائز ہونے والے کے اندر ایسے اوصاف ہونا چاہیے، اس منصب پر فائز ہونے کے والوں کے اندر ایسے اوصاف ہونا چاہیے. ان کا قول و عمل تضاد سے پاک، ان کا قول و عمل تضاد سے پاک، وعدہ خلافی سے پاک. اہم چیز ہے کہ وعدہ کریں ہم تو پورا کریں. سورہ رعد میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لانے والے کیا ان اندھوں کی طرح سے ہو جائیں گے؟ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب. یہ سمجھدار لوگ ہیں، یہی نصیحت کو سن کر قبول کیا کرتے ہیں. یہ ان اندھوں کی طرح سے نہیں ہو سکتے، ان مقلد اعمیٰ کے ذریعے سے نہیں ہو سکتے، مقلدین اعمیٰ کے ذریعے سے طرح سے نہیں ہو سکتے. اور ان کی صفات پھر بیان کی، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. یہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کا ایفا کرنے والے ہوتے ہیں، اور پھر جب بھی عہد کرتے ہیں توڑتے نہیں ہیں اس کو، عہد شکنی کے مرتکب نہیں ہوتے. تو اسی لیے وعدہ کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے. بات کہتے ہیں، سچی بات کہتے ہیں، جھوٹی بات نہیں کہتے ہیں، جھوٹ کی شہادت نہیں دیتے. عباد الرحمن کی صفت بتائی گئی، لا یشہدون الزور الذین لا یشہدون الزور، یہ جھوٹ کی شہادت نہیں دیتے والے. 7 مہلک گناہوں کا، کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا گیا، اس میں شہادت زور بھی شامل بتائی گئی. تو جھوٹ بولنے والا ہوگا وہ جھوٹ کا شاہد بنے گا، جھوٹ کی شہادت دینے والا بنے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے ایمان والوں کے اوصاف کا ذکر فرمایا ہے. ہمارا قول و عمل ایسا ہونا چاہیے جو اس قسم کی کمزوریوں سے یکسر پاک ہو. یہ دنیا داروں کی صفات ہوتی ہے، دنیا چاہتے ہیں، دنیا کے مفادات کے لیے ان کو جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، وعدہ خلافیاں بھی کرنا پڑتی ہیں. وعدے کر لیتے ہیں، پورے نہیں کرتے، وعدہ کر کے جان چھڑا لیتے ہیں، پورا ہوتا رہے گا وعدہ. یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہوتا. وعدہ کریں تو پھر اس کو پورا کریں، یا اگر کوئی مجبوری آ جائے اضطراراً تو پھر اس کو مطلع کر دیں کہ بھائی یہ وجہ ہو گئی ہے، میں معذور ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. یہ سب چیزیں کوئی یہ ان کے اوپر انگشتنمائی نہ کرے. خاص طور سے سب ہمارے بھائیوں کے اندر ہونی چاہیے. یہ جماعت ایسے پاکیزہ لوگوں سے پر مشتمل ہونا چاہیے، لیکن خاص طور سے ہماری ذمہ دار افراد جو دوسروں کی تربیت کرنے والے ہیں، جو مصلحین میں سر فہرست ہیں، ان کے اندر تو خصوصی طور سے یہ اوصاف ہونے چاہیے. جو پہلی صفات بیان کی گئی حجاب کے لحاظ سے، اسلام کی پابندیوں کے لحاظ سے، وہ ان کے اندر ہوں، یہ پابندیاں ہوں ان کے قول و عمل
اس قسم کی کمزوریوں سے پاک ہو، ان کا سیرت و کردار اس طرح سے پاک صاف ہو کوئی انگلی نہ رکھ سکے، لین دین میں ان کے معاملات پاک ہوں، کسی کے ساتھ اگر ان کی ملازمت ہے، ڈیوٹی ہے، کسی کے ساتھ کاروباری تعلقات ہیں تو بالکل پاک صاف لین دین کریں، لکھیں گواہوں، آیت دین سب سے بڑی آیت قرآن کی، لکھیں اس کو اور اس کے بعد اس پر عمل کریں بالکل۔ تو یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت دین میں ایک ایک چیز اسی طرح تو اسی لیے ذکر کر دی ہے، اس کو بیان کر دیا ہے پروردگار عالم نے۔ آپ دیکھیں گے تو حیرت ہوگی آپ کو، کیوں اللہ تعالیٰ جانتا ہے انسان کی فطرت کو، کہاں کہاں چوٹ، اور یہ چیزیں جو ہے فتنہ اٹھانے والی ہوتی ہیں، فتنے پیدا کرتی ہیں، اس سے جنگیں ہوتی ہیں، خون بہتے ہیں اس سے، ان وعدہ خلافیوں کے اوپر، لین دین کے اندر خرابیوں کے اوپر۔ ایمان والے جو ہیں اپنے ہر معاملے میں پاک صاف ہوتے ہیں، ان کی زندگی اس طرح پاک صاف ہوتی ہے، ان کی شب و روز جو ہے عباد الرحمن کے شب و روز یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں اس طرح گزرتی ہیں اپنی بارگاہ ربانی میں التجا کرتے ہوئے کہ مالک ہمیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، مالک ہمیں اس عذاب جہنم سے بچانا، اپنے مالک کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، سرگوشی کرتے ہوئے، اور معاملات کے اندر ان کا حال ہوتا ہے، پہلے بتایا کہ جب یہ چلتے ہیں تو وقار کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن کبر نہیں ہوتا ان کے اندر، غرور نہیں ہوتا، تکبر نفس، کبر نفس نہیں ہوتا ان کے اندر، بالکل اپنی انا کے جراثیم نہیں ہوتے ان کے اندر، یہ ان جراثیم سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے یہ ان کی چال ڈھال سے معلوم ہو جاتا ہے یہ ایمان والے ہیں صحیح معنوں میں۔ وہاں فرمایا یبیتونا کہ سویزا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، یہ خرچ کرتے ہیں تو بخل نہیں کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتے ہیں، اسی لیے کہا گیا کہ آتاہ اللہ مالا وسلطہ علی ہلاکتہ فی فی سبیلہ، اللہ نے مال دیا، اس کو لگا دیا کہ خرچ کرے اللہ کی راہ میں خوب، جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 1200 اونٹ آ رہے ہیں بھرے ہوئے، قحط سالی کا زمانہ ہے، لاکھوں کروڑوں دینار جمع کرنے کا موقع ہے، آ رہے ہیں گولی لگانے والے ہیں، چلے آ رہے ہیں گھر کے اوپر، ان کو معلوم ہوا کہ قافلہ آ رہا ہے شام سے بھرا ہوا لدا ہوا، چلے آ رہے ہیں گولی پہ گولی لگا رہے ہیں کہ میری گولی، سب سے زیادہ گولی لگانے والا جو مشہور تھا وہ بھی آتا ہے اور وہ کہتا ہے، کہہ رہا ہے کہ تو کیا دے گا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ اس کو حیرت ہوگی کہ مجھ سے زیادہ بھی کوئی گولی لگانے والا ہو سکتا ہے شہر کے اندر۔ اس کے بعد ذرا سا اشارہ کیا، اپنا سا منہ لٹکا کے چلا گیا۔ اللہ کے بندے نے، اس رحمان کے بندے نے سب اللہ کی راہ میں وقت سارا مال۔ آپ دیکھیے کتنے مجبوروں کی، کتنے بے بسوں کی، کتنے بھوکوں کی بھوکیں ختم ہوئی ہوں گی اس کے ذریعے سے۔ تو یہ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں، ان کا سیرت و کردار اور اخلاق ایسا ہوتا ہے، اس طرح مال خرچ کرتے ہیں، بخل نہیں کیا کرتے اللہ کی راہ میں۔ جو ان کے اوپر لازم ہے انفاق اللہ کی راہ میں وہ زکوٰۃ ہے، وہ اللہ کا حصہ ہے، اللہ کا قرض ہے ان کے اوپر۔ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو وہ زکوٰۃ اس کے مال کو تلف کر دیتی ہے، اس کو نظر نہ آ جائے، وہ اس راستے سے تلف ہوتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، بیماریاں آ گئیں گھر کے اندر، کچھ ایسا اور معاملہ ہو گیا، حادثہ ہو گیا۔ زکوٰۃ جو رکی رہتی ہے مال کے اندر وہ مال کو تلف کرنے والی ہوتی ہے۔ ایک فرشتہ آتا ہے، وہ منفق کے لیے کہتا ہے کہ مالک خوب اضافہ کر دے اس کے مال میں۔ دوسرا فرشتہ آتا ہے، 2 فرشتوں کو نزول کا ذکر فرمایا نبی علیہ السلام نے حدیث میں۔ دوسرا آتا کہتا ہے، وہ بخیل کی کہتا ہے مالک تلف کر دے اس کا مال، یہ تیرا حق بھی نہیں دینے کے لیے تیار ہے، تو نے اس کو مال دیا ہے اور یہ اپنا اس کا حق بھی دینے کے لیے نہیں تیار ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخِلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، یہ بخیل روک روک کے رکھنے والے، اللہ نے دعا کروائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مالک ہمارے لیے فراخی کی، ہم مالک سے دعا کر دیجیے، دعا کی گئی، مالدار ہو گئے، کاروبار میں برکت ملی، تو اب زکوٰۃ بھی دینے کے لیے دل دکھتا ہے، دل گھٹتا ہے، تنگی محسوس کرتے ہیں۔ مالک نے ان کے لیے فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخِلُونَ بِمَا آتَاهُ اللَّهُ مَالًا هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو مال عطا فرمایا ہے اور یہ اس کو جوڑ کر رکھ رہے ہیں، اللہ کی راہ میں نہیں دے رہے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے خیر کا باعث ہے، ہم مالدار ہو رہے ہیں، اپنی ضروریات پوری کریں گے، ہم دنیا میں بڑے بن جائیں گے، یہ ان کے لیے شر کا باعث ہے۔ اور وہ شر کیا، مختصراً بتا دیا، کتنا مؤثر انداز ہے، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق بن جائے گا، طوق بن جائے گا۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ مال جو اس نے روکا ہوا ہے یہ گلے میں اس کے ایک اژدہے کے شکل میں خطرناک سانپ کی شکل میں توق ہوگا جس کی سیاہ آنکھیں ہوں گی انتہائی بھیانک قسم کی، اور وہ اس کے دونوں جبڑوں کو چیرے گا اور کہے گا انا مالک انا مالک انا مالک، یہ توق ہوگا اس کی۔ نبی علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کی، یہ صورتحال، اور اس کے بعد یہ آیت پڑھتی سورہ ولا تحسبن الذین یحسبن الذین یکفرون بما آتاهم اللہ من فضلہ وخیر لهم وشر لهم۔ تو یہ اس طرح مال کو روکنے والے نہیں ہوتے، یہ زکوٰۃ کے نظام کے اس طرح فائل ہوتے ہیں، اس طرح زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اس طرح اللہ کی راہ میں معاش خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، جس کے اندر یہ جذبہ ہے کہ آتا اللہ مالا وسلطہ علی ہلاکت، مال دیا ہے تو خوب خرچ کرو، زکوٰۃ تو بہت کم ہے، اللہ نے مال دیا ہے ہمیں، ہم کروڑ پتی ہیں تو لاکھوں خرچ کریں اللہ کی راہ میں، کروڑوں میں لاکھوں جو ہوتے ہیں وہ تو 100واں ہی حصہ ہوتا ہے، پھر بھی ہمیں ایک خرچ کریں گے 100 میں 99 بچیں گے، تو کروڑ پتی لاکھوں خرچ کرے گا تو بھی کوئی احسان نہیں ہے اللہ کا، اللہ نے دیا یہ سب مال، یہ مال اس کا نہیں ہے، مال اس کا وہ ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں بھیج دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو پسند کرے اپنے مال سے زیادہ اپنے ورثہ کے مال کو؟ نبی صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون ہوگا؟ فرمایا یہ تمہارا مال نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے اس وقت، وہی ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، یہ تو جو نہیں خرچ کیا ہے، جو تم نے اپنے اوپر خرچ کیا ہے، اہل و عیال کے اوپر خرچ کیا یا اللہ کی راہ میں، وہ تو تمہارا مال ہے، تم نے خرچ کر دیا، اور جو چھوڑ کر جا رہے ہو وہ تو تمہارا ورثہ کا مال ہے، یہ تمہارے لیے قابل ترجیح اور تمہیں پسندیدہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرو، یہ ترغیب دینے کا یہ انداز ہے۔ تو یہ خوب اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کیا کرتے ہیں۔ یہ میں نے عرض کیا کہ جو اس طرح زکوٰۃ دے دیتے ہیں کہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو دے دی، جو ہمارے پاس آ گئے ان کو دے دی، ان کی خواہشات پور گئی، یہ نہیں ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اس نظام کے تحت ہونا چاہیے جو ایک طرح کا بہت ہی انصاف والا نظام ہے، جس سے واقعی اپنی تنظیم کے جو مومن ساتھی ہیں ان میں جو مساکین ہیں ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، ہنگامی ضروریات اور ویسے بھی ضروریات ان کی پوری ہوتی ہیں، خوشیوں کے موقع پہ ان کو خوشی کا سامان مل جاتا ہے، کچھ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ وہ بھی خوشی میں شریک ہو جائیں مالی امداد کی شکل میں، تو یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ اس طرح خرچ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ کا مال اس طرح کرتے ہیں خرچ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ان کے سیرت و کردار اس طرح سے پاک ہوتے ہیں ہر قسم کی دنیاوی آلائش سے اور قسم کی چیزوں سے، قول اور عمل میں ان کو کوئی تضاد نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک ہمیں ان سب اوصاف کا حامل بنائے۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے اور بھی عرض کرنی ہے ان آیتوں کے علاوہ۔ ایک تو یہ سوال آیا ہے جہیز کے بارے میں کہ ساتھیوں میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ جہیز وغیرہ جو ہے یہ دیکھیے ہندوؤں کی رسمیں ہیں، اسلام میں کوئی جہیز کا تصور نہیں ہے۔ ضروریات کا مال تو دیا گیا ہے، نبی علیہ السلام نے بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ضرورت کا ان کی رخصت کے وقت دیا ہے مال، رخصتی کے وقت، تو یہ تو خیر دینا ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس میں زیادہ اسراف کرنا یہی ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے یہ، تو اسراف نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اسراف میں حد سے زیادہ بڑھنے والے جو ہیں مبذرین کہلاتے ہیں۔ تبذیر جو ہے یہ ایک شیطانی عمل کہا گیا ہے اس کو، یہ شیطان کے بھائی بند ہوتے ہیں مبذرین، تو اس سے منع کیا گیا ہے، ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا ہے، اب اللہ نے اگر احساس دیا ہے تو اب ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے اس معاملے میں، تو یہ سب کچھ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ انفاق ہو تو اسراف ہے، اعتدال کی روش ہو، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کریں اور صحیح طریقے سے خرچ کریں، یہ چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ بہرحال جہیز وغیرہ کا یہ تصور اسلام میں نہیں ہے، ضرورت کا مال دے سکتے ہیں۔ کچھ باتیں آپ کے سامنے اور بیان کرنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ طلباء نظم کے بارے میں کچھ تھوڑے سے اشکالات اٹھے تھے، اس کے بارے میں غور و فکر کے بعد ہم نے پورے اپنے پاکستانی شورا میں دیکھی، جیسا کہ آپ کے سامنے ڈھانچہ بیان کیا گیا تھا، آپ کے علم میں اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو ایک معلومات اس کی بھی ہو گئی، تو اس سے ہر چیز آپ کا ذہن میں ہے، تو اب آپ ہر چیز کو سمجھ سکتے ہیں، ہم جو کچھ بھی کہیں آپ سمجھ لیں گے، آپ کے لیے کوئی اجنبی اصطلاح نہیں ہوگی۔ تو ہمارا پاکستان شورا جس میں تمام صوبوں کے عمرا ہوتے ہیں اور مرکزی شورا کے امیر کی شورا کے تمام ارکان ہوتے ہیں، یہ ہماری پاکستان شورا کہلاتی ہے۔ تو ہم سال میں 2 دفعہ ہماری نشست ہو جایا کرتی ہے، کبھی ہنگامی طور سے ضرورت پڑے تو ویسے ہی بلا لیا جاتا ہے، ورنہ سال میں 2 نشستیں، ایک ہمارا سالانہ پروگرام عام ہوتا ہے اس موقع پر، اور ایک یہ ناظمین کا اجتماع ہوتا ہے، اس موقع پر ہم یہ 2 نشستیں کر لیا کرتے ہیں اپنی اس مشاورت کی، پاکستان شورا کی مشاورت کی، اور اس میں معاملات طے کر لیا کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ طلبہ نظم کے بارے میں بھی ہم نے اس پر غور و فکر کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال ہوا کرتا ہے کہ صاحب یہ سنت میں ہمیں ایسے واقعات نہیں ملتے ہیں۔ صحیح ہے، سنت میں جیسی اس وقت کی معاشرتی ضروریات تھیں، جتنا پھیلاؤ تھا معاشرے کے اندر، اس کے لحاظ سے
والی بنائے گئے تھے، دور دراز کے ممالک میں حکمراں بنائے گئے تھے، ان کی شورا ہوتی تھی، وہ اپنے مقامی طور سے فیصلے کرتے تھے. کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی، اگر بہت بڑا کوئی مسئلہ ہوتا تو قاصد بھیج دیے جاتے تھے، اس میں وقت لگا کرتا. تو آج کل یہ تمام سہولتیں اس کے پیش نظر یہ جو کالج یونیورسٹیوں میں ہوتے ہیں وہاں ان کو بے عربی سے بچانے کے لیے ایک طلباء میں ایک تنظیم قائم کر دی گئی تھی. لوگوں نے اس پہ خواہش کا اظہار کیا تو ان میں ایک نظم، کہ جہاں بھی ہمارے ساتھی کام کریں نظم کے ساتھ کام کریں، جہاں نظم ہوتا ہے وہاں تنظیم ہو جاتی ہے. تو یہ طلبہ تنظیم بن گئی زمانے میں. یہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس فرمائے کو اور شہیدوں میں شامل کریں. تو ان کے زمانے سے یہ تنظیم چلی آ رہی ہے. اس کے بعد ذرا تھوڑی سی اس کو اور زیادہ ایسی شکل دے دی گئی ہے، بالکل اس کو زیادہ بہتر طریقے سے مرتب کر دیا گیا ہے جیسے جیسے اس میں اضافہ ہوا ہے. تو اب یہ ہمارا ان کی مصروفیات بھی بہت ہی ماشاءاللہ مفید ہو گئی ہیں. تربیتی پروگرام ان کے بہت اچھے ہو رہے ہیں اور ہماری تنظیم کے لیے بہت زیادہ اس کی افادیت معلوم ہوتی ہے. اسی میں سے قراء بھی نکل رہے ہیں، اس میں مقررین بھی نکل رہے ہیں. اس میں جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں مختلف، اس میں زیادہ ایکٹیو پارٹ کرنے والے، ادا کرنے والے ہمارے ساتھی بھی ہو رہے ہیں. ایک جاتا ہے تو خلا نہیں ہوتا ہے، دوسرا اس کی جگہ لینے کے لیے تیار ہوتا ہے، کیونکہ ناظمین ہی خلا کو پورا کیا، نوجوان یہ خلا کو پورا کیا کرتے ہیں. تو اس طرح ہم نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہماری تنظیم ہے. یہ ذیلی تنظیم ہے، یہ متوازی تنظیم نہیں ہے، کوئی پیرلل آرگنائزیشن نہیں ہے، یہ پیرلل گروپ نہیں ہے، یہ ذیلی تنظیم ہے. تو بہرحال پہلے کیونکہ یہ انہوں نے اپنی کوششوں سے شروع کیا تھا، اس لیے زیادہ ان کے بارے میں کوئی اجتماعی طور سے غور و فکر نہیں ہو سکا تھا، مشاورت نہیں ہو سکی تھی. اب کچھ اشکالات اٹھے تو اس پہ ذرا زیادہ سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور پاکستان شورا میں ہم نے اس پہ مشورہ کر لیا پوری طرح سے، کافی وقت لگا کے اچھی طرح سے غور و فکر کے بعد یہ طے کیا گیا کہ یہ نظم برقرار رہنا چاہیے، لیکن تھوڑا سا ان کو ہدایات کر دی جائے. اس طرح سے ہم نے ان کے جو ذمہ دار افراد ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اور کچھ باتیں گوشگزار کر دی. انہوں نے سب باتوں کو، انہوں نے جو بھی باتیں کی گئی تھی دل و جان سے قبول کر لیا پوری طرح. جہاں بھی ہمارا یہ نظم ہے، پاکستان سطح پہ کوئی پروگرام ہو رہا ہے تو امیر تنظیم سے پوچھ لیا جائے گا، صوبائی سطح پہ کوئی پروگرام ہو رہا ہے تو صوبے کے امیر سے پوچھا جائے گا، اجازت لی جائے گی. مقامی طور سے کوئی پروگرام ہو رہا ہے تو مقامی طور سے جو ہمارا طلباء کا نظم ہے وہ اپنے مقامی ناظم سے پوچھے گا. تو نہ مقامی ناظم کو مانی جو بڑا نظم ہے ہمارا، یہ اصل تنظیم کا نظم، یہ بڑا نظم ہم اس کو کہہ رہے ہیں اصطلاحاً. تو یہ ہمارا طلباء نوجوانوں کا نظم جو ہے اس طرح پوری طرح عمل ہے، اس نظم کے ماتحت رہے گا، تنظیم کے ماتحت، حلقے کی سطح پر بھی، ضلع کی سطح پر بھی، صوبے کی سطح پر بھی اور ملک کی سطح پر بھی. جو بھی پروگرام یہ کرنا چاہیں گے تو صرف اس کا پروگرام کا خیال آتے ہوئے یا طے کرتے ہوئے یہ اجازت لے لیں گے اس کی کہ ہم یہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں، کوئی اس کی اجازت ہے، ہمیں اجازت ملے گی. شورا میں مقامی طور سے صوبے میں ہوگا تو صوبے کی شورا میں طے کر لیا جائے گا، مقامی ہوگا تو مقامی شورا میں طے کر لیا جائے گا. ناظم اجازت دے دے گا ان کو کہ ہاں آپ کیجیے. پھر یہ جب اس کا پروگرام تفصیلی پروگرام بنا لیں گے تو وہ پروگرام بھی دکھا دیں گے کہ یہ ہم نے پروگرام بنایا ہے، وہ پروگرام بھی منظور ہو جائے گا. پھر یہ پروگرام کریں گے اور وہاں جہاں بھی کریں گے وہاں ہمارا وہاں کا مقامی ناظم ہوگا بھی، وہ شاہد کی حیثیت سے ہوگا، دیکھے گا بھی وہ. اس میں اگر کوئی مشورہ درکار ہوگا مشورہ بھی کرے گا، ان کے انتظامی امور میں مددگار بھی ہوگا پوری طرح سے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرے گا. تو ہم پوری طرح سے یہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس نظم کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اس سے باصلاحیت افراد ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور ہماری تنظیم کے جو مقاصد ہیں اس مقاصد کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوں گے ان مقاصد کے لیے. تو اس کو اس طرح سے ہم نے برقرار رکھا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ابھی بتایا گیا ہے ہمارا دیکھیے ہر سال حج گروپ جاتا ہے. اب ہم ان کے لیے کوئی اچھا لفظ استعمال نظر نہیں آتا جو میں ان کے لیے استعمال کروں، مگر یہ بہت ہی زیادہ ان کے کام جو ہے بیداری کے قابل ہیں. ان کے پیچھے ہماری صلاح نہیں ہوتی، جس طرح قادیانیوں بریلویوں دیوبندی علیہ حدیثوں کے پیچھے نہیں ہوتی، اسی طرح ان کے لیے خاتم الحرمین کے پیچھے ہماری صلاح نہیں ہوتی. یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے ہمارے لیے. اسی لیے کئی سال سے ہم نے اپنے گروپ کی شکل میں بھیجنا شروع کر دیا ہے ساتھیوں کو. گروپ جاتے ہیں، ہمارے شہیم صاحب اس کے ذمہ دار ہیں اور بہت کافی کوشش کرتے ہیں، وہ رابطہ بھی رکھتے ہیں اور اس کے لیے جو بھی سہولیات ہوتی ہیں وہ اس کو فراہم کر لی جاتی ہے. پیکیج جو اچھے سے اچھا ہوتا ہے آرام کے ساتھ مل جاتا ہے. اس وقت اس زمانے میں بھی جو ہمارے ساتھی حج کر کے آئے ہیں انہوں نے اس کو سراہا ہے کہ بہت اچھا رہا ہے، آرام ملایا، اطمینان سے سب کام ہوئے ہیں. صلاۃ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، جمعے کا اہتمام کر لیا جاتا ہے، گروپ ہوتا ہے، ایک جگہ ان کی رہائش ہوتی ہے، زیادہ دور نہیں ہوتی، قریبی ہوتی ہے، بہتر سے بہتر ہوتی ہے اس پیکیج کے اندر. تو یہ تمام سہولیات میسر ہوتی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ جس وقت کوئی عزم کرے حج کا وہ اپنے ناظم کے ذریعے سے یا براہ راست شمیم صاحب سے رابطہ کر کے ان کو مطلع کر دیں. تو اب جب حج کی
وہ تاریخ وغیرہ آتی ہے نا، اس کا حج پالیسی کا اعلان وغیرہ ہوتا ہے، اسی وقت آپ چاہیے کہ آپ مطلع کر دیجیے، وقت ضائع نہ کیجیے، دیر نہ کیجیے، تاکہ ایک گروپ ہو، ایک جگہ رہائش ہو جائے. جائیں گے آپ، کوئی لاہور سے جا رہا ہے، کوئی سرگودا سے جا رہا ہے، کوئی کراچی سے جا رہا ہے، اس طرح جائیں گے تو مختلف جگہوں سے، لیکن وہاں رابطے رہیں گے ان کے ذریعے سے، ہمارے رابطے ناظرین کے ذریعے سے. تو وہاں ان کا ایک جگہ کا رہائش کا بھی انتظام ہوگا اس کے ذریعے سے، جو ایجنٹ ہوگا اس کے ذریعے سے، اور پھر ان کو اپنی صلاحات وغیرہ کا سب کا اہتمام ہو جائے گا، انتظام ہو جائے گا، اور ہر قسم کی کھانے پینے کی بھی سہولیات ہوتی ہیں اور بہت سستا ہو جاتا ہے، کیونکہ اجتماعی طور سے کھانے پینے کا انتظام کر لیا جاتا ہے، اور ایک دوسرے کی بیماری تکلیف اس کا پورا بالکل جیسے یہ ہے کہ اپنا ایک خاندان ہو، تو اس طرح سب ساتھی جاتے ہیں. اسی طرح سب نے اس کو جب بھی تاثرات لیے گئے ہیں ہمیشہ اچھے تاثرات کا اظہار کیا گیا ہے. تو حج گروپ کے بارے میں یہ اعلان تھا. دوسرا شادی کمیٹی کے بارے میں یہ ہمارے پاکستان شورا میں تو ہم نے اطلاع دے دی ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو مطلع بھی کریں گے. آپ کے لیے اسلام یا مسلک پرستی جو کافی ہماری مفید کتاب ہے تنظیم کے لیے، اور بہت اس کی مطالبہ بھی بہت زیادہ ہے، مانگ ہے اس کی. تو پہلے کی جو کتاب تھی اس کی بہت زیادہ اس میں ترمیم اور اضافہ کر دیا گیا ہے، اور وہ بڑی ایک موٹی کتاب تقریباً 600 صفحے کے قریب اس کا وہ ہو گیا ہے، اس کا ضخامت. ایسی کتاب اب چھپ رہی ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گی جلدی، 1-2 مہینے میں. جتنے بھی اب وہ سمجھیے پریس کے حد تک ہے، پریس کے لیول پہ ہے، پریس میں جا رہی ہے. تو وہ جیسے ہی چھپے گی، فلم بنے گی، پھر پلیٹ بنتی ہے، جیسا بھی اس کا پروسیس ہوتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو ملنی شروع ہو جائیں گی. یہ ہے مہنگی کتاب، تقریباً اندازہ ہے کہ 150 قریب اس پہ خرچہ آئے گا. تو اس لیے ہم نے خصوصی طور سے اپنے صوبوں سے کہا ہے کہ اسپیشل فنڈ اس کے لیے، کیونکہ سارا بوجھ مرکز پہ نہ پڑے. ابھی کم سے کم 5000 چھپا رہے ہیں. آپ سمجھ لیجیے کتنے اخراجات آئیں گے. تو ہمارے اور بھی بہت سے مصارف ہیں اس پہ. تو اتنا اس لیے ہم نے کہا کہ ہمارے تمام صوبے جو ہے اس میں تعاون کریں. اس کے لیے ہم نے خصوصی طور سے کہہ دیا ہے. تو آپ بھی اس میں جہاں تک بھی ہو سکے اس میں تعاون کیجیے. یہ ہو رہا ہے. دوسرا ہمارا دعوت القرآن کا کام چل رہا ہے. پہلی جلد کئی سال ہو گئے، وہ ہو گئی تھی تیار، لیکن اس کے بعد اس میں دیر ہوتی رہی. ہم دوسرے کاموں میں بھی الجھے رہتے ہیں، تھوڑے سے افراد ہیں کام کرنے والے. اب ہم اپنی اشاعتی کمیٹی میں بھی تھوڑی سی توسیع کر رہے ہیں، انشاءاللہ باہر سے بھی ساتھیوں کو لیں گے. لیکن اس میں دشواریاں تو رہتی ہیں، آپ سمجھیے رابطے میں، اور اس میں تمام لکھی جاتی ہے، پھر اس کی ساتھی دیکھتے ہیں، ان سے مشورے ہوتے ہیں، تصحیح ہوتی ہے، پھر کمپوز ہوتی ہے، پروف ریڈنگ ہوتی ہے. تو اس میں کافی ہمیں ٹائم لگ جاتا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس علیحدہ شاپی نہیں ہے. تو اس لیے دوسری جو ہے بہت دن کی لکھی ہوئی مکمل ہے. آل عمران تو آپ کے 2 رسالوں میں آ چکی ہے، آدھا کر کے. نصابی تیار ہے بالکل چھپائی کے لیے، اور انشاءاللہ وہ جائے گی فائنل پرنٹ کے لیے، اور اس کے بعد وہ چھپائی کے لیے پریس چلی جائے گی. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آئندہ ماہ وہ پریس چلی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جب بھی آپ کو مل جائے مسلک پرستی کے بعد انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ بھی آپ کے ہاتھوں میں مل جائے گی. تو یہ تیسری اس کی جلد جو ہے اس کی تیاری ہو گئی ہے. اس کی ایک صورت مکمل ہو چکی ہے، دوسری صورت کا آغاز ہو گیا ہے. یعنی سورہ مائدہ مکمل ہو گئی ہے، سورہ انعام لکھنا شروع کر دیا گیا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے، اور آپ کی دعائیں مطلوب ہیں. دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے ہمارے لیے اس لیے، اور اصل طریقے سے اس کو پورا کرنے کی توفیق دے. ہمیں امید ہے کہ اس سال کے آخر تک آپ کے پاس تیسری جلد بھی مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اگر حالات نے اجازت دی اور معاملات ٹھیک چلتے رہے. یہ شادی کام کے بارے میں ہے. حبل اللہ میں ذرا تاخیر ہو گئی ہے کیونکہ ہم ان چیزوں میں لگے رہے ہیں اس وجہ سے. اور بھی ایسے چیزیں آتی ہیں کہ کوئی ہماری لٹریچر پہ اعتراضات کرتے ہیں. اب ہمارے ساتھی جو ہیں وہ بہت زیادہ ایک دم بھڑک اٹھتے ہیں، کیونکہ ابھی ذہن بنے نہیں ہیں. وہ جو مومنوں کے ایمان والوں کے ذہن ہونے چاہیے وہ ذہن بنے نہیں ہیں. ابھی وہ ذہن ہے جو یہاں ان کے دنیا دار مولویوں کے ذہن ہوتے ہیں. مناظرے باری، کون زیادہ فریب کار ہے مولوی، مناظرے میں وہ کامیاب رہتا ہے. جو زیادہ دھوکہ دینے والا، زیادہ جھوٹ بولنے والا، وہ مناظرے میں کامیاب رہتا ہے. جو جتنا زیادہ جھوٹ بول سکتا ہے زیادہ کامیاب رہتا ہے. تو ان کو تو یہ تربیت ملتی ہے وہاں سے، اسی کے لیے کمائی کرنے کے لیے سیکھ کے نکلتے ہیں وہاں سے. تو وہ ذہن ہمارے ساتھیوں کو جو ان کے ساتھ رہیں وہ یہ ذہن بن جاتے ہیں ان کے. پھر یہی شوق ان کو ہوتا ہے، کسی نے ذرا سوالات اٹھائے فوراً کہیے حکیم صاحب آپ آ جائیے. حکیم صاحب پورے پنجاب کا دورہ کر رہے ہیں، ہر جگہ لگے ہوئے ہیں، ان کے پروگرام متعین ہیں، آپ کے حکم پر کیسے فوراً پہنچ سکتے ہیں؟ آپ نے ان سے وقت لے لیا اور کہا حکیم صاحب آ جائیں. ایسا نہیں ہوا کرتا ہے. غور کیا گیا اس بارے میں اور کہا کہ یہ اللہ کا دین جو ہے مناظر بازی کا محتاج نہیں ہے، مناظر بازی نہیں ہے. بات پوچھی جائے، سمجھا دی جائے، نہ مانی جائے، اور پھر بھی اگر مخالفت ہے مباہلہ کرو. آیت مباہلہ آل عمران میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے آئی نہیں، وہ مباہلے کے لیے ڈر گئے تو مباہلہ ہم نے کیا بھی، جو دفعہ ہوا ہے ایسا. تو بہرحال
مناظر بازی کو ہم لوگوں نے متفقہ طور سے فیصلہ کر کے اس کو ممنوع قرار دے دیا ہے. مناظر بازی ہمارے یہاں نہیں ہوگی. جو سمجھنا چاہتا ہے وہ ہمارے مرکز میں آئے, درس سنے, اور اخلاق و شائستگی کے ساتھ جو طریقہ ہے وہ پرچہ لکھ کے بھیجے, اپنا سوال تحریری طور سے بھیجے. ہمارے مقرر جو ہیں خطیب, وہ انشاءاللہ اس کا قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیں گے. اگر مزید وضاحت مطلوب وہ دوسرا پرچہ بھیج دے. یہ طریقہ ہے. اول میں تو ہمارے ساتھی امتحان جاتے نہیں ہیں, اگر ہمارا ساتھی کوئی جائے گا امتحان کے پروگرام میں تو وہ بھی اسی طرح سوال کرے گا, شور نہیں مچائے گا امتحان جا کے. ہم ان سے بھی نہیں توقع کرتے کہ یہ کریں. تو اگر آتے ہیں وہ سمجھنے کے لیے, کچھ سمجھنے کے لیے, ہمیں سمجھانے کے لیے نہیں آئے. ہمارے سمجھانے کے لیے کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے. ہماری اپنے تنظیم کے والے کافی ہے سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے. ان سے ہمیں سمجھنا نہیں ہے. وہ اگر خود سمجھنا چاہے تو آئیں اور اس طرح سمجھیں. انفرادی طور سے کوئی ایک آدھ آدمی ملنا چاہے تو وقت لے کے آ جائے, گھر پہ آئے, مسجد میں آئے, بیٹھے اور سمجھے. قرآن حدیث سامنے ہو, ہم اس کے مطابق سمجھائیں. مناظر بازی بحث و مباحثہ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. تو اس لیے اس نظام کو, مناظرے کے نظام کو, جو ان کا نظام ہے پسندیدہ, ہم نے اس کو ممنوع قرار دے دیا ہے. ہمارے یہاں درس و تدریس ہوتا ہے, سوال و جواب ہوتے ہیں. کوئی ہماری ایسی درس کا اجتماع نہیں ہوتا جس میں سوال و جواب نہ ہو. جب اس طرح سوال و جواب ہوتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھیوں کو کون سی چیز رہ جاتی ہے باقی سمجھنے کی. اور ابھی ڈاکٹر ثناء اللہ نے وضاحت کی کہ آپ اس لیے ان کو جواب نہیں دے پاتے کہ آپ اپنی لٹریچر کو نہیں پڑھتے ہیں. قرآن حدیث کے مطالعے میں کمی ہے, حبل اللہ کے مطالعے میں کمی ہے. یہ چیزیں آپ مطالعہ کریں گے تو پھر آپ خود دلائل سے پوری طرح آراستہ ہوں گے. کوئی آپ کے ساتھ ٹھہر سکے گا؟ قرآن کی آیت کو کوئی انکار سکے گا؟ عہد روح کوئی جم سکے گا؟ عہد روح کے مردے کو زندہ کرنے کی قبر میں کوئی جم سکے گا؟ کوئی حدیثیں آ سکیں گی اس کے لیے؟ صحیح حدیثیں بھاگ جائے گا. وہ ہر دھرمی کے ساتھ ہر دھرمی اختیار کرے, جھوٹ بولے اور آپ کو ایک جگہ سے گھسیٹ کے دوسری جگہ لے جائے, وہ اور بات ہے جو ان کا طریقہ ہے. ایک جگہ پھنس جاتے ہیں تو فوراً وہاں سے پھسل کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں, دوسری بات کرنے لگتے ہیں. آپ خود دلائل سے پوری طرح راستوں مطالعہ کر کے اپنے, تو پھر اس کی نوبت کبھی آئے گی نہیں کوئی آپ سے اس معاملے میں الجھے. آپ کبھی نہ ان سے الجھیے, مناظر بازی کبھی نہیں کیجیے. ہمیں ان سے بالکل لڑنا نہیں ہے. ہمیں اپنا کام آسان طریقے سے کرنا ہے. ہاں دعوت اللہ ہوتی ہے, وہاں کوئی ہم پہ پتھر مارے, ہم ڈرتے نہیں ہیں اس سے. پتھر مارے کھائے, ہم تو شہادت کے آرزو مند ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ ارزقنا شہادت فی سبیلک, اس سے دعا کرتے ہیں ہم لوگ. ہمیں اس سے ہم ڈرتے نہیں ہیں اس سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت لکھا ہے اسی وقت آئے گی. اور شہادت کی موت تو ایک فضیلت والی موت ہے. ہم میں سے ہر ایک اس کا آرزو مند ہے. ہمارے سارے مومن بھائی اس کی جانتے ہیں فضیلت کو, اس سے ڈرتے نہیں ہیں ہم. لیکن ان کے ساتھ وہ رجنا نہیں چاہتے, اپنا وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتے. اب یہ ان کی اشکالات اور اس پہ کتابیں مشتمل ہوتی ہیں, اور پھر اس کے بعد ہمارے ساتھی اصرار کرتے ہیں صاحب اس کا جواب آنا چاہیے. اب بتائیے, کتاب کا ایک 100 صفحے کی کتاب کا 50 صفحے کی جواب کا ساری ہر دھرمی جھوٹ فریب اس قسم کے اور گندی زبان سے بھری ہوئی ان کی کتابیں. ان کے آپس کے مناظر بھی اسی طرح ہوتے ہیں, گالیوں گفتاریوں سے بھرے ہوئے. ویسے ان کی کتابیں ہوتی ہیں, انتہائی ناشائستہ الفاظ, معیار سے گرے ہوئے الفاظ. اب ہم تو ان کا جواب اس انداز سے نہیں دے سکتے ہیں. ہم قرآن و حدیث سے جواب دیں گے, ان پہ کیا اثر ہوگا؟ ہمارے ساتھی مطمئن ہو جاتے ہیں. لیکن وہ جواب دینے کے لیے, وہ جوابی کتاب مرتب کرنے کے لیے ہمیں وقت تو لگانا پڑتا ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہ ہو اس کے اندر جس کو یہ پکڑیں اور جس پہ پروپیگنڈا کریں. اب تو یہ کرتے ہیں کہ اس طرح مناظرے میں کہیں پھنس لیا ہمارے ساتھی کو, اور اس کے بعد نیٹ کو دے دیا, اس میں سے جو چیزیں چاہے نکال دی, جو چیزیں چاہے اپنی مطلب کی رکھی, اور اس کے بعد فالس پروپیگنڈے, جھوٹے پروپیگنڈے کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے نیٹ پہ. یہ کرتے ہیں. تو کیا آپ اس میں ان کا شکار ہونا چاہیں گے؟ اسی لیے طے کیا گیا مناظر بازی نہیں ہوگی ہمارے مراکز میں. بالکل ہمارے ساتھی, بالکل ہمارے ناظمین جو ہے اپنے ساتھیوں کا ذہن بنائیں اس کے خلاف. بالکل اس کے لیے تربیتی پروگراموں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم برابر ہوتے ہیں ہمارے یہاں تربیتی پروگرام. یہ بھی ایک تربیتی پروگرام ہے آپ کے لیے. آپ کی صبر کا امتحان ہے, آپ کی تربیت ہے, اس میں آپ کی اثار و قربانی کا امتحان ہے. انصاف آپ کے اندر پیدا کرنا مقصود ہے, اس کے لیے کہا بھی جاتا ہے. تو یہ ہمارے تربیتی پروگرام مراکز میں بھی ہونا چاہیے, صوبائی سطح پر بھی ہونا چاہیے. یہ ملکی سطح پہ یہ کافی نہیں ہے, 2 پروگرام کافی نہیں ہوتے ہیں, بار بار ہونے چاہیے. یہ صوبائی سطح پہ ہو, 1 مہینے میں 1 دفعہ ہو, 2 مہینے میں 1 دفعہ ہو. صوبائی سطح پہ صوبائی عمرہ پہ زور دیا گیا ہے. اسی طرح ہمارے جو ناظمین ہیں, ضلعی ناظمین ہیں, وہ ضلعوں میں جو اگر 8-10 مراکز ہیں, جیسا آپ نے ڈھانچے میں دیکھا ہے, کہیں 12 مراکز ہیں, کہیں 13 مراکز ہیں, کہیں 14 ہیں, کہیں 10 ہیں, کہیں 6 ہیں, کہیں 8 ہیں. اپنے مراکز میں ایک پروگرام کر لیا کریں, مہینے میں 1 دفعہ کر لیا کریں ہمارے ضلع کی ناظر. اور ورنہ ہر مرکز میں
پروگرام ضرور ہونا چاہیے تربیت میں. روزانہ تو درس کا پروگرام ہو, ایک رکوع ترجمہ پڑھ دیا جائے, قرآن کی دعوت سب سامنے آ جائے, ترجمے سے آ جائے, قرآن کے الفاظ سامنے آ جائیں, احکامات آ جائیں, ایمانیات آ جائیں سب سامنے. تو اس طرح ترجمے سے ایک رکوع روزانہ ہو, اس میں 10 منٹ لگتے ہیں روزانہ, فجر کے بعد, عشاء کے بعد. اس کے علاوہ کم سے کم ہفتے میں 1 یا 2 درس کے پروگرام ہو, قرآن کا درس ہو, حدیث کا درس ہو, اس کا مطالعہ ہو, یہ چیزیں سامنے آتی رہیں. یہ پروگرام ہونا چاہیے. ہمارے یہاں جو تربیتی پروگرام ہوتے ہیں اس میں کیا نصاب ہوتا ہے؟ ہم تجوید پہ زور دیتے ہیں. ہماری قرآن کی قرأت صحیح ہونی چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بہت سے قاری ان کے مدرسوں میں جا کے نہیں بلکہ اپنی پروگراموں سے سیکھ کے بہت سے قاری بنے. صحیح تجوید کی کتابیں بھی ہمارے یہاں لکھی جا رہی ہیں. انشاءاللہ وہ کتاب کے بھی آپ کے پاس پہنچیں گے. محنت کر رہے ہیں ہمارے ساتھی, خود محنت کرتے ہیں, اپنی معاش کے لیے بھی محنت کرتے ہیں, پھر وقت نکال کے اس کے لیے بھی محنت کرتے ہیں کتاب کے, اور پھر اس کی مشق کیا کرائی جاتی ہے, قرأت کی مشق کرائی جاتی ہے ساتھیوں سے. جیسے آپ نے ابھی دو پروگرام سنے اس کی قرأت کے مشق, ہمارے خلیل الرحمان صاحب نے مشق کرائی آپ کو, تو یہ مشق قرأت کی جاتی ہے. تو تجوید کی مشق ہوتی ہے, اور افتتاحی اور اختتامی کلمات بھی ہوتے ہیں. بہرحال درمیان میں کچھ فہم القرآن کے پروگرام رکھے جاتے ہیں کہ ایک آیت دے دی کہ آپ اس آیات اور اس کے آس پاس کی آیات کو پڑھیں, اس کا مفہوم ہے, اس کی تائید میں جو احادیث ملے آپ کو تفصیل میں اس کی, ان احادیث کا مطالعہ کریں اور اپنا حاصل مطالعہ پیش کریں اس پروگرام میں, مفہوم فہم القرآن کے پروگرام میں. اس کی مشق کرائی جاتی ہے. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ قرآن پڑھنے کا شوق, قرآن سمجھنے کا شوق, اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھنے سمجھنے کا شوق, یہ سب کچھ ہوتا ہے. اس کے علاوہ پھر عربی تعلیم بھی پڑھائی جاتی ہے. اب کچھ عرصے سے لٹریچر کا مطالعہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اس میں کچھ الفاظ ایسے آتے ہیں جو ہمارے بہت سے ساتھی نہیں سمجھ پاتے ہیں, اس کی بھی تشریح ہو جاتی ہے. تو مطالعہ لٹریچر کا بھی اس کی ریڈنگ ہو جاتی ہے, پڑھا جاتا ہے. تو یہ مختلف قسم کے پروگرام ہیں, یہ ہمارے نصاب میں شامل ہونے چاہیے. اور بھی اگر اس میں کچھ بہتری ہو سکتی ہے, اصلاح ہو سکتی ہے, وہ کریں. ملکی سطح پہ ہمارے یہی پروگرام اسی طرح ہوتے ہیں, اور صوبائی سطح پہ ایسے ہونے چاہیے, ضلعی سطح پہ ہونے چاہیے, مقامی حلقے واد کی سطح پر بھی ہونے چاہیے پروگرام ہونے چاہیے, تربیتی پروگرام. انفاق پر زور دے دیا گیا, اس پہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. مکمل مناظر سے مکمل اجتناب پہ زور دے دیا گیا. یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے مزید کہنے کی تھیں. آپ سے سال میں 1 یا 2 دفعہ موقع ملتا ہے. ہاں, یہ اس میں جو ہم نے فیصلے کیے ہیں اپنے ناظرین طلباء کے حوالے سے, تو 2 باتیں کہی ہیں. ایک تو یہ کہ پوری طرح یہ تو کر رہے ہیں, ہمارے ساتھی کر رہے ہیں پہلے سے ہی پوری طرح نظم کے تابع, اپنے آپ کو نظم کے اطاعت میں ہیں. اب کہا ہے کہ یہ تمام ہمارے مراکز میں اپنے زیر اثر جو ہمارے طلباء نظم ہیں مختلف علاقوں میں, ان کو بھی اس بات کی ہدایت کریں گے یہ کہ سب اپنے مقامی ناظم کے ماتحت ہوں, اجازت لے کے پروگرام کریں, اور جو پروگرام بنائے اس کی منظوری لے لیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ علیحدہ ان کا فنڈ کی ضرورت نہیں ہے. بچے ہوتے ہیں وہ اپنے والدین سے لیتے ہیں, والدین بھی فنڈ دے رہے ہیں, پھر تو ان کو علیحدہ فنڈ کی ضرورت نہیں ہے. جو فنڈ دینا چاہیں وہ براہ راست اپنے بڑے نظم کو فنڈ دیں, جو ہمارا نظم ہے اس کو فنڈ دیں. ناظمین فنڈ جمع نہیں کریں گے. اب ان کا ناظمین کا اپنا فنڈ کوئی نہیں ہوگا, یہ ایک ہی فنڈ ہوگا بس. مرکز کا فنڈ, ضلع کا فنڈ, صوبے کا فنڈ, ملکی سطح پر فنڈ, یہ ایک فنڈ ہوگا بس. تو یہ بھی طے کیا ہے, ان کو یہ قبول ہے, بالکل اچھا ہے. ایک درسہ ان کا ختم ہو گیا. بہرحال ان کے پروگرام کے لیے جو اخراجات ہوں گے اس کا یہ مطالبہ کریں گے, ناظرین ان کے ساتھ اس میں معاونت کرے گا, وہ فنڈ مہیا کیے جائیں گے, اور بعد میں یہ اس کے اخراجات کا حساب کتاب ان کو دے دیں گے تاکہ وہ اپنے گوشوارے وغیرہ میں اس کو لکھیں, اس کو باقاعدگی کے ساتھ. تو اس طرح سے پوری طریقے سے نظم انشاءاللہ چلتا رہے گا. ہاں, بس اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی, اور جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کو پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی میں ہماری اور آپ کی فلاح اور خیر ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو بھی ہدایت ہے. مالک ہمارے گناہ معاف کریں, ہمیں ہر قسم کے شر سے ہماری تنظیم کو, ہمارے ساتھیوں کو جو کہیں باہر ہوں یا ملک میں ہوں, جہاں جہاں ان کو محفوظ رکھے. اللہ کے عذاب آ رہے ہیں, آج دنیا عذاب کے اندر پھنسی ہوئی ہے. اللہ کی سرکشی اور بغاوت جس طرح انتہا سے گزر رہی ہے, اسی طرح اللہ کے عذاب آ رہے ہیں. ایسے عذاب تاریخ میں کبھی آئے ہی نہیں. یہ بھی اپنے مثال آپ ہیں, یہ عذاب جو آ رہے ہیں. یہ سونامی والا معاملہ ہے, یہ پہلے تو کبھی سنا ہی نہیں گیا تھا. یہ اسی صدی کی باتیں ہیں, پہلے کبھی آئے ہوں گے بہرحال. اور زلزلے بھی کس شدت کے آ رہے ہیں. 6 اور 7 کا اسکیل, اس پہ ریکٹر اسکیل پہ تو سنا جاتا تھا, لیکن یہ 8.9 کا جو 9 کے قریب پہنچتا ہے, یہ تو کبھی سنا گیا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کے عذاب سے ہی محفوظ رکھے. ہمارا یہ ملک جہاں یہ پروگرام اس تیزی سے شروع ہوا ہے اور بڑھا ہے, اور یہ شمع روشن ہوئی ہے, یہ روشنی پھیل رہی ہے ہماری قسمیں بھی اپنی. یہاں اللہ کے سچے توبہ استغفار کرنے والے ہیں. اللہ کا عذاب آتا ہے گناہوں کی وجہ سے, نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے, اور یہ عذاب ٹلتا ہے, اللہ کی رحمت رجوع کرتی ہے توبہ اور استغفار کی وجہ سے.
تو ہمیں توبہ استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے کہ مالک ہمیں ہر قسم کے فتنے سے اور شر سے بچائے۔ ابھی انشاءاللہ صلاۃ الظہر ہوگی اور اس کے بعد کھانا ہوگا۔ ہاں، جو جانے والے مسافر ہیں وہ صلاۃ العصر بھی ظہر کے فوراً بعد پڑھ لیں گے اور اس کی ایک ہی جماعت ہو جائے گی، مختلف جماعتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ صلاۃ الظہر کے بعد انشاءاللہ عصر کی صلاۃ ہو جائے گی، قصر ہوگی مسافروں کی تو وہ ایک جماعت ہو جائے گی انشاءاللہ، اس کے بعد انشاءاللہ کھانے کا ہے۔